بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے 78واں سبق ہے والثانیۃ الدائمۃ المطلقہ۔ موجہات بسیطہ میں دوسری جو 8 موجہات بسیطہ 8 ہے، اور 8 میں سے دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے، یعنی دوسرا قضیہ الدائمۃ المطلقہ ہے۔ الدائمۃ المطلقہ الدائمۃ المطلقہ۔ ابھی یہاں پر ہم اس کی تعریف ذکر کریں گے، اس کی مثال ذکر کریں گے، اور آخر میں اس کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کریں گے۔ اور ابھی ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ مثلا یہاں پر یہ قضیہ ہے، یہاں پر یہ قضیہ ہے، اس قضیے میں محمول کی جو نسبت ہے موضوع کی طرف، یہ محمول ہے اور یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے، یہ موضوع ہے اور یہ محمول ہے۔ اس میں محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، محمول کے ثبوت کی نسبت ہے موضوع کے لیے، یہاں پر نسبت ثبوت المحمول للموضوع ہے، اور یہاں پر سلب و ثبوت المحمول للموضوع کی نسبت ہے۔ تو اس نسبت کو ابھی فلک کے لیے متحرک ہونے کا جو ثبوت ہے یہ دائمی ہے، اور دوام ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوام اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی جو کیفیت ہے، یعنی یہ نسبت ان کے درمیان جو نسبت ہے، یہ نسبت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ میں نسبت ایجابی اور نسبت سلبی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ نسبت چاہے ایجابی ہو یا سلبی ہو، وہ 4 کیفیات میں سے کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، اور وہ کیفیات یا بالضرور یا بالدوام یا بالفعل یا بالامکان ہے۔ تو یہاں پر کیفیت کیا ہے؟ الدوام ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم اس کو لفظوں میں ذکر نہ کر دیں تو جو کیفیت ہے نفس الامر میں اور واقع میں، اور نفس الامر میں جو کیفیت ہے، یعنی قضیہ جس کیفیت کے ساتھ متصف ہے اور جس کی کیفیت کے ساتھ مکیف ہے، تو اس کو ہم مادہ قضیہ کہتے ہیں۔ وہ کیفیت بالدوام کی جو کیفیت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مادہ قضیہ کہتے ہیں، مادہ قضیہ۔ پھر اگر اس کو ہم لفظوں میں ذکر کر دیں، جس طرح ہم نے یہاں پر لفظوں میں ذکر کر دیا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہت قضیہ، جہت قضیہ کہتے ہیں۔ اور اس پورے جملے کو جہت قضیہ کی وجہ سے اس کو موجہ کہتے ہیں، موجہ۔ اور اس میں ثبوت ہے، ثبوت محمول للموضوع کے دوام کا حکم ہے اس پہ، تو اس کو موجبہ کہیں گے، موجبہ۔ اور یہاں پر بھی موجہ ہے، یعنی بالدوام کی قید، یہ جہت قضیہ ہے، یہ اس میں نفی محمول للموضوع ہے، عن الموضوع ہے، یعنی سلب المحمول عن الموضوع ہے، کہ سکون کی نفی ہے، سکون کی نفی ہے کس سے؟ موضوع سے، یعنی فلک سے، سکون کی نفی ہے موضوع سے۔ اور یہ کیا ہے؟ اس میں کیفیت کیا ہے؟ کیفیت بالدوام کی ہے، یعنی مادہ قضیہ اس میں بالدوام کی ہے۔ اگر اس کو ہم نے لفظوں میں ذکر کر دیا کہ ہم یہ کہیں کہ ولا شیء من الفلک بساکن بالدوام، تو اس کو، اس کیفیت کو پھر اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں، جہت قضیہ، جہت قضیہ کہتے ہیں اس کو، جہت قضیہ۔ اور پورے قضیے کو ہم موجہ کہیں گے، موجہ۔ اور اس میں ثبوت محمول للموضوع کے دوام کا حکم ہو۔ دوام ہم پڑھ چکے ہیں، دوام کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ موضوع کی جو نسبت ہے محمول کی طرف، یعنی ثبوت محمول للموضوع ہے، یعنی محمول کا موضوع سے الگ ہونا یہ ممکن ہے، یعنی اس سے جدا ہونا ممکن ہے، یعنی امکان کے باوجود، جدائی کے امکان کے باوجود اس کے ساتھ ہر وقت اور ہر زمانے میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ بالدوام سے۔ اور ہم اس سے پہلے بالضرورہ پڑھ چکے ہیں، بالضرورہ۔
تو بالضرورہ میں جدائی محال ہے، یعنی اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اور بالدوام میں جدائی کے امکان کے باوجود تینوں زمانوں میں اور ہر زمانے میں اور ہر وقت میں اس کے ساتھ موجود ہیں، تو اس کو بالدوام کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں جو نسبت ہے بالضرورہ میں، ہر ضرورت جو ہے وہ دائم ہے، اس لیے کہ جدا نہیں ہے، لیکن ہر دوام یہ ضروری نہیں ہے، ہر دوام ضروری نہیں ہے، اور ہر ضرورت دائم ہے، ہر ضرورت کیا ہے؟ دائم ہے۔ تو یہاں پر جہت قضیہ کیا ہے؟ بالدوام ہے، اور قضیے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس قضیے کو ہم کہتے ہیں دائمہ مطلقہ، موجہہ کہتے ہیں، اور موجہہ کون سا موجہہ ہے؟ بسیطہ ہے، بسیطہ میں سے دوسری قسم ہے الدائمہ مطلقہ، اور دائمہ مطلقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس کی تعریف ہے، وہی التی حکم فیہا حاضر کسی طرف راجع ہے؟ التی کی طرف، فیہا وہی التی بدوام ثبوت المحمول، یعنی محمول کے ثبوت، موضوع کے لیے دوام کا حکم ہو کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یہ دائم ہے، یہ اس میں دوام ہے، اس کا حکم ہے، اور یہ سلب المحمول عن الموضوع، یا سلب الموضوع، تو یہاں پر یہ موجبہ ہے، قضیہ موجہہ موجبہ، اور یہ موجہہ سالبہ ہے، موجہہ سالبہ۔ تو یہ ہے دائمہ مطلقہ دوسرا، جس میں حکم ہے اس کی وجہ سے بدوام ثبوت المحمول الموضوع ہے، کہ اس میں دوام ہے، اور دوام کا معنی ہم کر چکے ہیں کہ دائم اس کو کہتے ہیں، دوام اس کو کہتے ہیں کہ یہ نسبت محمول الی الموضوع کا ثبوت یا نفی، یہ اس سے جدائی کا امکان ہو، لیکن جدائی کے امکان کے باوجود اس کے ساتھ ہر وقت اور ہر زمانے میں موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں دوام۔ اور اس کو دائمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حکم کیا ہے؟ نسبت محمول الموضوع کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ اس میں دوام ہے، اور مطلقہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں وقت کی قید یا وصف عنوانی کی قید نہیں ہے، اس وجہ سے مطلقہ کہتے ہیں، اور دائمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں حکم بالدوام ہے، نسبت ثبوت المحمول، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نسبت، یعنی ہر قضیہ میں نسبت ایجابی یا نسبت سلبی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت، یعنی چار کیفیات میں سے کسی کیفیت کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہے۔ تو جس کیفیت کے ساتھ وہ متصف ہے اس کو مادی قضیہ کہتے ہیں، اگر اس کو ہم لفظوں میں ذکر کر دیں تو اس کو جہت قضیہ کہتے ہیں، اور اس جہت قضیہ کی وجہ سے پورے قضیہ کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجہہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں دوام پر حکم ہے تو دائمہ ہے، اور اس میں قید، وقت کی قید اور اس پہ عنوان کی قید نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔